اور رب نے یہ وعدہ فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو، میری بارگاہ میں سوال کرو، دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے حوالے سے فرمایا مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، عبادت کی اصل ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود مختلف دعائیں فرماتے رہے اور امت کو بھی اس کی تعلیم آپ علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کتب احادیث میں دیکھیے تو دعا کی فضیلت کیا ہے، دعا کی برکت کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ تقدیر بدل دیتی ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تقدیر مبرم جو ہوتی ہے وہ دعاؤں سے ٹل جاتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا عمر میں اور رزق میں برکت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ قرآن پاک میں اگر ہم غور کریں، سابقین انبیاء کرام علیہم السلام پر آزمائشیں آئی، تکالیف آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں آزمایا تو وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ نے کوئی انعام کیا، اللہ کے کسی حکم کی بجا آوری پائے تکمیل کو پہنچی تو دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن نے ذکر کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ سورہ اعراف کے اندر کہ جو لغزش ہوئی اس پر آدم علیہ السلام نے رب کے حضور دعا مانگی۔ حضرت نوح علیہ السلام رب ادخلنی مدخلا، یہ دعا آپ کی قرآن میں رب انزلنی مبارکہ کے الفاظ قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ربنا وابعث فیہم رسولا کے الفاظ موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، الغرض کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب مہربان میں سے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے، تو فاستجبنا لہ، رب نے فرمایا ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، اس تکلیف میں، اس کرب میں، وَذَنُّونِ اِذْ نَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، کہ ذنون نے یعنی حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کے اندر رب کو ندا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو رب نے فرمایا فاستجبنا لہ،
ہم نے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، وہ یہ آیت پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگے، رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا فرمائی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا تنہا مت چھوڑنا، بلکہ مجھے اچھا وارث عطا فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ آقا کریم علیہ السلام کو بھی رب نے دعا کرنے کا حکم فرمایا، فرمایا رب زدنی علما۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ بے شمار دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، تو یہ اس بات کی ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اللہ کے حضور کثرت سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ جب تکلیف میں ہوں تب بھی اور نہ ہوں تب بھی اللہ کے حضور التجائیں کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ رب کو یہ محبوب ہے کیونکہ بندہ اس سے سوال کرے، اس سے مانگے، اس کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رات کے آخری پہر میں، ایک حدیث کے مطابق مخصوص راتوں کا ذکر ہے اور ایک میں مطلقاً ذکر ہے کہ آخری پہر میں اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور یہ ندا کی جاتی ہے کوئی مانگنے والا اسے عطا کیا جائے، الا من مستغفر، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے بخش دیا جائے، الا من مسترزق، ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے رزق عطا کیا جائے، ہے کوئی پریشان مصیبت میں گرفتار کہ رب اسے مصائب سے نجات عطا فرماتا۔ تو عزیزان من، دعا جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ رب کا وعدہ ہے، یہ رب نے وعدہ فرمایا کہ دعائیں رب ضرور قبول کرتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ ہر دعا کا اثر فوراً ظاہر ہو جائے، اور دعا کے آداب بھی ہیں، انشاءاللہ ان کا ذکر بھی آگے آئے گا کہ دعا مانگنے کے آداب کیا ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دعا اس وقت تک رد نہیں ہوتی جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے۔ مسلم کی حدیث سے طیبہ ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ جلد بازی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جس کا مفہوم ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں اتنی دعائیں مانگتا ہوں اور میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو فرمایا اس کی پھر دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ دعائیں مانگتے رہنی چاہیے، ضروری نہیں کہ ہر دعا کا اثر فوراً ظاہر ہو جائے۔ اس پہ قرآن پاک کی ایک مثال دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون اور اس کی جو ذریت تھی، جو حواری تھے، جو فرعونی تھے، ان کے لیے ہلاکت کی دعا کی، تو رب نے فرمایا فاستجاب لکما، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فرمایا تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا، فوراً دعا قبول ہوئی۔ مگر فرعون اور اس کے لشکر والے ہلاک کب ہوئے؟ 40 سال کے بعد۔ دعا فوراً قبول ہو گئی تھی، کیونکہ دعا کا اثر کب ظاہر ہونا ہے یہ رب کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے۔ یہ رب کی حکمت پر مبنی ہے کہ اس دعا کا ثمرہ یا اثر کب ظاہر ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں پھر بدظن ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی بھی دعا جو صدق کے دل سے اور آداب دعا کے ساتھ مانگی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ ہاں،
وہ دعائیں جیسے ایک حدیث طیبہ میں آیا، ایک بندہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، حدیث کا مفہوم آخری حصہ عرض کرتا ہوں کہ وہ دعائیں مانگتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب۔ فرمایا اس کے بال بھی پرا گندہ ہیں، اس کے جسم پر مسافر کے سفر کے آثار بھی ظاہر ہیں، مگر پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا اس لیے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا پہننا حرام ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ جو حرام کے لقمے سے جسم کی پرورش کر رہا ہو، جس کا کھانا حرام ہو، جس کا پہننا حرام ہو، جس کا لباس حرام ہو، تو وہ کتنا ہی گڑ گڑائے کیوں نہیں، ایسی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ جو صدق کے دل کے ساتھ حلال طیب لقمہ کھا کر اللہ کے حضور دعائیں کرتا ہے، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اور وہ دعائیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری قبول نہیں ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعا کرتے رہے، حدیث طیبہ کے مطابق آیا کہ بندہ قیامت کے دن جب اپنی وہ دنیا کی دعائیں دیکھے گا کہ جو سمجھتا تھا رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئی، قیامت کے دن رب جب ان کا اجر عطا فرمائے گا، وہ ان دعاؤں کا ثمرہ جب اسے ملے گا، تو حدیث کا مفہوم ہے کہ بندہ یہ خواہش کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو کچھ دعائیں ایسی ہیں جن کا ثمرہ فوراً مل جاتا ہے ہمیں دنیا میں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ثمرہ تاخیر سے ملتا ہے، اور کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو رب وہ اس کا اجر اسے آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو وہ دعائیں جن کا اجر آخرت میں دیا جائے گا، وہ دنیا میں جن کا ثمرہ ظاہر ہو گیا تھا ان سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ان کا ثمرہ وہاں ملے گا۔ تو اس لیے دعاؤں کو کرتے رہنا چاہیے اور رب کے حضور التجائیں کرتے رہنا چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ دعا مانگنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے الفاظ بڑے اچھے ہوں، تلفظ بڑا اچھا ہو، لہجہ بڑا خوبصورت ہو، بڑا گریہ زاری والا نہیں۔ اصل دعا ادھر سے ہے، دل سے جو انسان رب کو پکارتا ہے وہ دعا ہے۔ تصنع، بناوٹ یہ اور شے ہے، لیکن جو دل سے دعا نکلتی ہے خواہ وہ ٹوٹے ہوئے الفاظ ہی کیوں نہ ہوں، وہ بے ڈھنگے لفظ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے حضور بندہ سوال کرے، تو رب کا اپنے بندوں سے یہ وعدہ ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اور قرآن پاک میں رب نے یہ صرف ایک جگہ نہیں بلکہ متعدد جگہوں پر یہ وعدہ فرمایا ہے۔ تو عزیزان من، میرے آقا کریم علیہ السلام نے چند افراد کا ذکر کیا کہ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک دعا فرمایا ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے حق میں کبھی رب رد نہیں فرماتا۔ اپنی اولاد کی اچھائی اور بھلائی کے لیے، یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، 3 افراد ذکر کیے، فرمایا وہ رد نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا مسافر کی دعا جو سفر میں ہے، سفر کرنے والے کی دعا حالت سفر میں رد نہیں کی جاتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی۔ اور تیسرا فرمایا مظلوم کی دعا، کہ مظلوم جس پر ظلم کیا جائے اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دعائیں جو اللہ کو بڑی محبوب ہیں، فرمایا کہ جو اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں فرماتا، اذان اور اقامت کے بیچ میں۔ یہ بھی حدیث طیبہ ترمذی شریف کی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہے اس میں مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں کی جاتی۔ عزیزان من، اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے اور بھی احادیث طیبہ اس پر کثرت سے موجود ہیں کہ جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے کہا
اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث طیبہ میں آتا ہے، فرمایا بہترین دعا غائب کی غائب کے لیے ہے، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین دعا یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے دعا کرے۔ مسلم کی حدیث طیبہ میں آتا ہے، میں نے درس میں بھی یہ حدیث سنائی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے اس کے لیے بھلائی کی، اچھائی کی، بہتری کی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتے کو مقرر فرماتا ہے جو فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور فرمایا کہ پھر وہ فرشتہ اس دعا کرنے والے کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اس نے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کی ہے اس کے اپنے حق میں بھی قبول فرما۔ تو یہ بہترین دعا ہے کہ انسان اپنی دعاؤں میں دوسروں کو یاد رکھے اور ان کی عدم موجودگی میں پیٹھ پیچھے دوسروں کے لیے دعا کرنا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے دعا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں جلد مقبول ہوتی ہے، جہاں تک کہ شراح حدیث فرماتے ہیں، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی اپنی تکلیف ہے، اپنی مصیبت ہے، وہ دوسروں کے لیے دعا کرے اللہ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے ان سب کی یہ دور فرما، تو رب اس کی اپنی تکلیف بھی دور فرمائے گا۔ دوسروں کے لیے دعا کرنا یہ بڑی نیکی کی بات ہے اور دعا کی قبولیت کی سند ہے۔ اذن من دعا کے حوالے سے احادیث طیبہ پر اگر ہم غور کریں، جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بے شمار دعائیں ہیں جو کتب احادیث میں ہمارے لیے موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعائیں ہمیں سکھائی، مثال کے طور پر جیسا کھانا کھانے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، نیند سے اٹھنے کی دعا ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، وہاں سے باہر آنے کی دعا ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چہل دعاؤں کے نام سے چھوٹے چھوٹے پفلٹس یا رسالے بھی ملتے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں، یہ بظاہر تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں مگر ان کا نور اور ان کا اثر رب نے کئی گنا زیادہ رکھا ہے، اور خود آقا کریم علیہ السلام نے یہ تعلیم بھی عطا فرمائی دعا مانگنے کی۔ حدیث طیبہ میں آتا ہے ایک نابینا شخص نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے رب مجھے آنکھیں عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو تجھے جنت ملے گی، اور اگر چاہے تو تجھے آنکھیں مل جائیں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ کے صدقے میں ملے گی، مجھے آنکھیں چاہیے۔ اب حدیث طیبہ میں آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ان سے فرمایا جاؤ اچھے طریقے سے وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کر کے فرمایا 2 رکعت نماز نفل ادا کرو، اور پھر اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ایک دعا سکھائی جس کو دعائے حاجات کہا جاتا ہے۔ اللہم انی اسألک اتوسل الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ۔ یہ دعا کے الفاظ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے یہ دعا کے الفاظ سکھائے اور فرمایا کہ جاؤ اچھے طریقے سے وضو کرو، 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے یہ دعا مانگو۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صحابی رسول گئے، اچھے طریقے سے وضو فرمایا، 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور جب وہ دعا مانگی تو ابھی ہاتھ چہرے پر ملے ہی تھے کہ رب نے انہیں بینائی عطا فرما دی۔ اس حدیث مبارکہ سے جو استدلال ہے وہ یہ ہے، ایک تو یہ دعا ہے، اس دعا کے اندر وسیلے کا ذکر بھی ہے، بنبی کا محمد، اور یا محمد انی اتوجہ، یہ الفاظ ہیں
باقاعدہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ دعا خود سکھائی کہ جاؤ میرے وسیلے سے دعا مانگو. تو پہلے آداب میں سے یہ ہے کہ بندے کا اچھا وضو ہو، کامل وضو ہو، پھر 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، یا کوئی بھی دعا ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اور پھر صدق کے دل کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرے، آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرے، تو رب وہ دعا قبول فرماتا ہے. اس پر بہت ساری دلائل موجود ہیں کہ دعا کے اندر وسیلے کا کیا کنسپٹ ہے. اور یہ صحابہ اکرام کے عمل سے، احادیث طیبہ سے یہ بات ظاہر ہے. یہ موضوع نہیں وسیلے کا کہ دعا کے اندر وسیلہ کیسا ہے. خود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ دے کر بارش کے لیے دعا فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ موضوع ہی الگ ہے. اصل دعا ہے کہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان کا لقمہ پاک ہو. یہ بڑی شرط ہے. لقمہ حلال جو ہے یہ دعا کی قبولیت پر بڑا اثر رکھتا ہے. حدیث طیبہ میں آیا کہ وہ جسم من غذی بالحرام، وہ جسم جس کو حرام غذا کھلائی گئی، فرمایا وہ جسم جہنم میں جلنے کے قابل ہے. پھر اس زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دعا کے رب قبول نہیں فرماتا. اور بھی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں دعائیں نہ قبول ہونے کی وجہ کیا ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی قوم میں بے حیائی زیادہ ہو جاتی ہے پھر اس قوم کی دعائیں رب قبول نہیں کرتا. گناہ زیادہ ہو جائے تو وہاں پھر ان لوگوں کی دعائیں رب قبول نہیں فرماتا. تو اس لیے رب کے حضور مانگنا چاہیے، رب سے دعا کرنی چاہیے عجز اور انکساری اور یقین کے ساتھ. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ دعا کے اندر قبولیت کا یقین ہونا یہ ضروری ہے. مسلم کی حدیث طیبہ ہے کہ جب بھی رب سے دعا مانگو یہ نہ کہو اے اللہ اگر تو چاہے تو دے، تو نہ چاہے تو نہ دے، بلکہ فرمایا رب سے جب بھی مانگو یقین سے مانگو کہ اللہ یہ تو عطا فرما. تو یقین دعا کے اندر شرط ہے. اور دعائیں اتنا اثر رکھتی ہیں کہ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں کی دعاؤں سے آسان فرما دیتا ہے. بہت سارے معاملات حل فرما دیتا ہے. بہت سارے لوگوں کی تقدیر دعا سے بدل جاتی ہے. اور ان میں سے ایک، جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ماں باپ کی بھی دعائیں ہیں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ماں باپ سے دعائیں لیا کریں، کروایا نہیں کریں. دعا لی جاتی ہے، کروائی نہیں جاتی. تو دعائیں لیا کریں، کام ایسے کیا کریں، ماں باپ کی خدمت ایسے کریں کہ وہ خود دعائیں دیں، وہ خود بنا کہے تمہارے لیے اچھائی کی، بھلائی کی دعائیں کریں. اور جب کوئی کسی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے بھلائی کی، اس کے لیے اچھائی کی، خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں. ایک حدیث طیبہ میں آیا کہ اپنی دعاؤں میں دوسروں کو بھی شامل کیا کرو. صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی شامل کیا کرو. اس لیے کہ جب دوسرے لوگ بھی دعا میں شامل ہوں گے تو ان کے صدقے میں اللہ تمہاری بھی حاجات پوری فرمائے گا، تمہاری بھی مشکلیں حل فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.